والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج 21واں پارہ قرآن ہے. کل تک ہمارے کی ترتیب چل رہی ہے کیونکہ 27 شب کو اللہ پاک اپنے قرآن کی سعادت نصیب کرے گا وہ انشاءاللہ. اب 10 پارے رہ گئے تھے، ایک ایک پارہ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. تو جب 27 کی شب آئے گی اس سے پہلے 30 کی شب کوئی ہمارا اپنا پارہ اللہ کا شروع کر رہا ہے انشاءاللہ. آج سورہ عنکبوت مکمل پڑھی گئی، مکمل کی گئی. اس کے بعد سورۃ روم کی تلاوت کی گئی، پھر سورۃ لقمان کی تلاوت کی گئی، پھر الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور سورت کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی جس کی سورۃ الاحزاب ہے. گزشتہ مضامین میں سے میرے دوستوں ایک مضمون یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو فتح کروا دی تو تمام مشرکین اور کفار مسلمانوں کے درجے میں آئے. جب عرب میں کسی کو جمع کرنا ہوتا تھا تو پہاڑی کو چڑھ جاتے تھے. اس وقت کیونکہ بیت اللہ سے بڑی کوئی عمارت نہیں تھی. آج تو بیت اللہ بھی نظر نہیں آتا، دور سے اپنا جا کے پتہ چلتا ہے بڑی بڑی عمارتیں بنتی. تو صفا پہاڑی پر اگر کوئی اپنا سفید کپڑا لہراتا اور کہتا انما انا النذیر العریان، بس اتنا کہتا سب جمع ہو. آپ علیہ السلام جب یہ کپڑا لہرایا اور آواز بتائی تمام کفار مشرکین دشمنان اسلام جمع. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یاد ہے تم نے مسلمانوں میں 13 سال تک استبداد کے ظلم کے پہاڑ ہوئے. تم نے عورتوں تک کو نہیں چھوڑا، عورتوں کو تم نے شہید کیا، رسیوں سے باندھ کے تم نے گلیوں میں گھسیٹا، انگاروں پر تم نے میرے صحابہ کو لٹایا، جیل میں ڈالا، میرے صحابی کو تم نے چٹائی میں بند کر کے اندر سے آگ لگا کے جلا دی. اتنا ظلم کیا، 2.5 سال تک تم نے ہمیں پہاڑوں کے بیچ میں بند کر دیا. ایک عورت کو 2 سواریوں کے ساتھ باندھ دیا اور سواریوں کو دوڑا دیا. اتنی ڈر گئے، جب سب کر کے بھول گئے اور سب کچھ کام کیا ہوگا تمہارا کیا انجام ہونا چاہیے اور میں کیا کرنے والا ہوں اور میں کیا کروں گا. اتنا ظلم تم نے ہمارے ساتھ کیا. سب سمجھ گئے کہ اب ہمارا آخری وقت. حبار ایک آدمی کا حبار بن اسود، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کا سسر تھا، حضور علیہ السلام کی بیٹی. اس کو پتہ چلا وہ بھاگ گیا کیونکہ اس نے جب آپ علیہ السلام کی بیٹی کے شوہر نے ہجرت کر لی مدینہ منورہ سے، اس نے کہا میں بھی جا رہی ہوں، عورتوں کے ساتھ جا رہی ہوں، تم نہیں جا سکتی. امید سے بھی اس نے کہا چاچا میرے ابا سے ملنا ہے کہ حضور اکرم اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا. وہ سواری میں بیٹھ کے ٹانگ سے پھینک لیا، بچہ ضائع ہو گیا، بیمار ہو گئی، مرنے کے قریب ہو. وہ بھاگ وحشی کے حرب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک آڑ کے پیچھے چھپ کے غزوہ احد میں بے دردی سے شہید کیا. دل نکالا، کلیجہ نکالا، اس کو چلایا. وہ بھی وہاں سے بات کر. صفوان بن امیہ بڑا سخت دشمن تھا. وہ اسلحہ سپلائی کرتا تھا، مہنگا خریدتا تھا، کافروں کو سستا بیچتا تھا.
اور جو غریب کافر ہوتا اس کو حکم دیتا تھا کہ جاؤ مسلمانوں کو ختم کر دو. صفوان بن امیہ ابھی وہاں سے بھاگ. ابو جہل کے قتل کے بعد ان کے بیٹے اکرامہ نے کمان سنبھال لی. اکرامہ بھی وہاں سے بھاگ. سب لوگوں کی ہوائیاں ہو گئی. آپ نے سب کا بتایا. فرمایا لیکن میں آج وہی جملہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم. آج تک کوئی جرم نہیں, کوئی معاوضہ نہیں ہے, کوئی تمہیں سزا نہیں ہوگا. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف کر. انتم الخلفاء, تم آزاد. من دخل دار ابی سفیان, جو میرے پاس نہیں آیا ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے فہو آمن, اس کو امن. من اغلق بابہ, جو ڈر گیا ہے گھر میں دروازہ بند کر لیا اس کو امن ہے. من دخل فی دار الکعبۃ فہو آمن. آخر السلام معافی کی بات ہوئی. اللہ اکرمہ کی تو گھر والی حضور علیہ السلام کے پاس آئی. تو آپ تو ڈر گئے تھے کہ بہت دور پڑے گا بیت اللہ, میرا شوہر بھاگ گیا اکرمہ, میں اس کو بلا کے لے آؤں. ہاں بلا کے لے آؤں. کہ بار اس کو بھی معاف کر دیں گے, اس کو بھی معاف کر دیں. صفوان کو معاف کریں گے, معاف کر دیں. آپ کے چچا کو جس نے قتل کیا تھا, شہید کیا تھا وحشی, اس کو بھی معاف کر دوں. جو کلمہ پڑھے گا معاف کرو. کہنے لگے میرا شوہر کو ماننے کا نہیں, آپ کوئی نشانی دے. تو آپ نے کالا امامہ باندھا, اپنی پگڑی اتار کے دے دی, جاؤ پگڑی لے جاؤ, اس کو مسلمان کر کے دیا. آج ہم نے اپنوں کی فکر کی, دوڑی بھی گئی. تو بیت اللہ سے جب نکلتے ہیں تو 30 یا 30 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی کی کشتیاں, جہاز پانی کے وہ چلتے تھے, سمندر تھا کہ وہاں پہنچ گئے. پتہ چلا کہ وہ لوگ کشتی میں بیٹھ کے چلا گیا. جب اکرمہ کشتی میں بیٹھ کے چلا گیا تو کشتی ہچکولے لینے لگی, پودوں کی اس میں آ گئی. لوگوں نے کہا یا لات یا منات اغثنی یا عزا اغثنی. اللہ کو بڑا غصہ آیا, یہ بتوں کے نام ہے, ہماری مدد کرو, یہ بول رہے تھے. بتوں نے کہا اتنا آلیہتکم لا تغنی عنک شیئا, یہ تمہارے جو بت ہے نا آج تمہیں نہیں بچاتا. تو کون بچائے گا؟ تو اللہ بچائے گا, اس کو پکارو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کشتی چلا رہا ہے. تو کام تو اسی سے تو بھاگے. میرا چچا کا لڑکا تو یہی کہتا ہے, اکرمہ نے کہا واپس کرو کشتی. تو واپس نکل گئے تو بیوی سامنے کھڑی تھی. وہ سمجھی کہ شاید عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا. قریب جا کے دیکھا یہ میں لے کر آئی ہوں. حضور علیہ السلام نے نشانی دی ہے, اس کو لے کر آؤ, میری طرف سے امن ہے. کہ پکڑی اس کی نشانی کری. آپ علیہ السلام نے سب کو معاف کیا. اللہ پاک ہمیں بھی مسلمانوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت نے 21ویں پاری کی ابتدا میں 2 چیزوں کی تاکید. ایک قرآن شریف کی تلاوت اور ایک نماز پڑھنا. اللہ پاک کو تلاوت کرنے والا بڑا محبوب. جب آدمی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت پوری توجہ کے ساتھ اس کا قرآن سنتے ہیں. تو بھی تلاوت کرتا ہے. جب تلاوت کرتا ہے تو فرشتے زمین سے آسمان تک تانتا باندھ کے اس کے سر پہ نور کی بارش کرواتے ہیں. جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے برکتوں کی بارش ہوتی ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. شیاطین جنات اس گھر سے بھاگ کر جس پر پابند سے تلاوت کون کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے گھروں میں تلاوت کی قرات کریں, ماہانہ کریں گے, سالانہ. نماز کی پابندی, نماز کی جو پابندی ہے یہ صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جب تک آپ کا وصال نہیں ہوتا آپ نماز آپ کو پڑھیں گے. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹی کی تو نماز میں 3 چیزیں, ایک اخلاص, نمبر 2 خشیت اور نمبر 3 فکر. اخلاص کے ذریعے آدمی اللہ کا تعلق اس کو نصیب ہوتا ہے, اس کو نیکی ملتی ہے کیونکہ دکھاوا تو ہوتا ہے. خشیت کے ذریعے وہ گناہوں سے بچتا ہے. اور ذکر کیا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت. سب سے بڑا ذکر تلاوت ہے. پھر تیسرا کلمہ نور شریف.
تو فرمایا نماز پوری بات اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ امی ہیں، فرمایا اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو لوگ کہتے تھے یہ کوئی لکھ پڑھ کے نبی بن گئے، تو ہم غیبی خزانوں سے بغیر کسی سے سیکھے ہوئے آپ کو علم میں سے علم عطا کر رہے ہیں، اپنے علم میں سے علم عطا، اور وہ علم اور علم کے ساری دنیا کے دانشور اسکالر اور اہل علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الروم پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ دو بڑی بڑی سلطنت تھی، ایک ایران کی جس میں مجوسی تھے تو آگ کو پوچھتے تھے، 1000 سال تک تو انہوں نے کمرے میں آگ جلا کے رکھی، جیسے ہم مسجد کہتے ہیں انہوں نے اس کو آتش کدا بتایا، بس اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ تو وہ ایرانی بڑے چھائے ہوئے تھے، مجوسی آتش پرست، ایک کو کسرا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کسرا۔ دوسری طاقت تھی عیسائیوں، کیونکہ عیسائیوں کی طاقت تھی، وہ جو رومی کہتے تھے، تو عیسائی مسلمانوں سے محبت رکھتے اور مشرکین کسرا سے ایرانیوں سے محبت رکھتے، تو جب بھی رومیوں کو شکست ہوتی تو یہ بغلیں بجاتے تھے مشرکین، تو جیسے ان کو شکست ہوئی ان قریب اب مسلمانوں کو بھی شکست دے۔ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، ایرانی چھائے ہوئے تھے، ایران کا جو بادشاہ تھا وہ کہتا تھا ہر عورت سے نکاح کرو، بہن ماں بیٹی کسی کو اتنا عیاش ہے۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کو اتنا ستایا تھا کہ وہ قسطنطنیہ دنیا تک محدود ہو گیا، سارے علاقے اس سے چلے گئے۔ اس نے منت مانی تھی، یا اللہ اگر میری حیاتی میں میرے ممالک سارے واپس آئے تو میں پیدل بیت المقدس تک جاؤں گا اور عبادت کروں گا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، ان قریب رومی چند سالوں میں غالب آئیں گے، فتح پائیں گے اور ایرانی دب جائیں گے۔ جب یہ آیت سنی نا تو اتنا ہنسے، اتنا مذاق اڑایا مشرکین نے، ایک دوسرے پہ گر گئے، دیکھو پاگل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھرے بازار میں امیہ بن خلف سے کہا کہ ان قریب تمہارے دوستوں کو شکست ہونے والی ہے، اس نے گالی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں گالی نہیں دے سکتا، اس نے کہا اور شرط لگا، تو اس وقت شرط لگانا جائز تھا، ابھی بھی کہتے ہیں لکی شرط، ہاں لگاؤ شرط۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا 10 اونٹ 5 سال کے اندر رومی جیت جائیں گے، ایرانی تم دبا کے بھاگ جائیں۔ اس نے کہا شرط لگا دی۔ آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بضع سنین کہتے ہیں 9 سال کو، تو آپ 5 کے بجائے 9 سال کا کر دو اور 10 کے بجائے 100 اونٹ کی شرط لگا لو۔ چنانچہ دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی، لوگوں کو جمع کیا، امیہ بن خلف سے بات ہوئی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 100۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکے سے چلے گئے، دوسرے سال میں بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس کے اگلے ہی سال رومیوں کو اللہ نے فتح عطا فرمایا کہ ہرقل نے جو منت مانی تھی وہ سارے علاقے ان کو مل گئے۔ روم کا جو بادشاہ تھا وہ پیدل آیا بیت المقدس، اس نے عبادت، اور یہ امیہ بن خلف یہ تو مارا گیا تھا بدر میں۔ حضرت ابوبکر اپنی کافروں کی زبان کتنی پکی ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق پورا قافلہ لے کر اس کے بیٹوں سے کے پاس گئے کہ تیرے باپ نے شرط لگائی وہ ہار گیا تھا، اب لاؤ جو ہمارا انعام ہے وہ ہمیں دے دو۔ تو باپ نے نہیں کہا، وہ ہمارے بیٹوں نے نہیں کہ وہ ہمارے اخلاق کے ساتھ ہمارے ساتھ تھوڑی ہے، وہ تو پکے میں ہوا تب تک تو مدینہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس نے 100 اونٹ دے دی، اس وقت شرط حرام ہوگی، 100 اونٹ لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو شرط تو ہو گئی ٹھیک ہے، لیکن اب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ایک اونٹ کتنا مہنگا ہوگا۔ 100 اونٹ آپ علیہ السلام کے کہنے پہ آپ نے صدقہ کر دیا۔
اللہ نے اس کا ذکر سورۃ الروم میں فرمایا۔ پھر دوسرا مضمون اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتایا کہ میری قدرت کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور تم سب جگہ گھومتے پھرتے ہو۔ مٹی کہیں چل پھر سکتی ہے، گھوم سکتی ہے، اور کئی مٹی ہم سے نکلتی بھی نہیں ہے کہ چلو مٹی جھڑ رہی ہے، مٹی سے بنے ہوئے۔ پھر فرمایا ایک نشانی قدرت کی یہ ہے کہ تمہارے اندر سے ہم نے تمہارے لیے شریک حیات بنایا تاکہ تم سکون کی دولت حاصل کرو، مودت اور محبت اور رحمت تمہارے اندر۔ فرمایا مودت جوانی میں ہوتی ہے اور بڑھاپے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق، ایک دوسرے کو سہارا دو۔ پھر فرمایا آسمان اور زمین کو ہم نے بنایا، تمہاری زبانوں کو الگ الگ بنایا، ہر آدمی کی بولی الگ ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی بربی بولتا ہے، کوئی بنگلہ دیشی بولتا ہے، کوئی میمنی بولتا ہے، زبان اس دنیا میں، کوئی انگریزی، کوئی عربی، کوئی فارسی۔ اور فرمایا تم سب کے کلر میں الگ الگ بنا، کوئی بہت سرخ ہے، کوئی بہت سفید ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی مٹیالہ ہے، کوئی مشکی کلر ہے۔ اتنے کلر ہیں لوگوں، ہر ایک کا کلر الگ، ہر ایک کی زبان الگ، بناوٹ الگ۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جن کے پاس تھوڑی بہت نالج ہو، معلومات ہو، وہ سمجھتے ہیں۔ رات کو میں سلا دیتا ہوں، دن میں تمہیں جگا دیتا ہوں، دن میں تمہیں خوب معاش دیتا ہوں، رات کو تمہیں خوب نیند دیتا ہوں۔ کون دیتا ہے بھائی؟ جو قرآن حدیث سنتا ہے نا، فرمایا اس کے لیے نشانی۔ جو قرآن حدیث سے بھاگتا ہے اس کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوف اور امید کی حالت میں پتہ نہیں آگ برسے گی، بارش برسے گی، جب آوازیں آتی ہیں، بادل گرجتے ہیں تو کتنا ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر آسمان سے بارش برسا دے، مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آسمان کو میں نے اٹھا کے رکھا ہے، کوئی ایک ستون بھی نہیں ہے، میں چاہوں تو تمہارے پر گرا دوں، تو کس نے اٹھا کے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی چھوٹی سی دکان بھی کھولتے ہو نا تو کہتے ہو کوئی اس میں شریک نہ ہو، کسی کو شریک، اپنے بھائی کو بھی شریک کرتے ہو، ڈرتے ہو تاکہ وہ قبضہ کر لے، تو تم دکان پہ کسی کو شریک نہیں کرتے، کھوکھے میں پان کا کھوکھا ہوتا ہے اس پہ شریک نہیں کرتے، ایک ٹھیلا فروٹ کا ہوتا ہے اس میں شریک نہیں کرتے، کارخانے میں کیا شریک کرو؟ کہ پوری کائنات کا کارخانہ ہے، تم اس میں 360 لوگ میرے ساتھ شریک کرتے ہو، کتنا ظلم کرتے ہو، اپنے ساتھ شرکت برداشت نہیں، میرے ساتھ شریک کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت لقمان کو اللہ رب العزت نے یہ اجازت دی تھی، اختیار دیا تھا، انتخاب کیجیے، نبی بننا چاہتے ہیں یا ولی بننا چاہتے ہیں، حکیم۔ فرمایا اگر اللہ آپ کا اختیار کرنے کا، انتخاب کا مجھے آپ نے اختیار دیا ہے تو نبوت بہت زیادہ بوجھ کا کام، مجھے آپ حکمت عطا فرمائیں۔ آپ جب کسی بھی جگہ سے گزرتے تھے، جنگلات سے، صحراؤں سے، تو جڑی بوٹیاں لقمان لقمان کہہ کے آوازیں لگاتی تھی اور کہتی تھی میرے اندر یہ خصوصیت ہے، میرے اندر اس فلاں فلاں بیماری کی دوا ہے، اس کے اعتبار سے آپ تکلیف، آپ کی ہر بات حکمت سے بھری ہوئی تھی، اس اعتبار سے بھی آپ کیا تھے؟ دونوں اعتبار سے بھرا، حالانکہ آپ ایسے سامنے تھے، کوئی بچہ دیکھ لیتا تو ڈر جاتا، بکریاں چراتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی، تو ان کے نام پہ اللہ نے یہ نام رکھا۔ تو اس کی ابتدا قرآن کریم کی حقانیت سے ہوئی۔ ایک بدبخت تھا ابی بن خلف، وہ لوگوں کو کہتا ہے تمہیں حضور قصے اور اسٹوریاں سناتا ہے نا، میں فارس سے تمہارے لیے ناولیں لاؤں گا، تمہیں ناول پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے، تم ناولیں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا اچھا ناولیں پڑھتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو بغیر علم کے اور ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہو، ذلت آمین عذاب ہوگا۔ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ قرآن سنتے ہی پیٹ پھیر کے تکبر سے بھاگ جاتا، ایسے ہو جاتے گویا سنا ہی نہیں، کان نفی کو تو نہیں بکرا، گویا تو اس کے کان میں ڈانٹ پڑ جاتی۔ ایک جیسے انہوں نے مذاق اڑایا، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، دردناک عذاب۔ پھر لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا انشکر للہ،
ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی، جو نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر کرنا۔ جو شکر کرتا ہے نا وہ انما یشکر لنفسہ، وہ اللہ پہ احسان نہیں کرتا، وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ہم صحت پر شکر ادا کریں گے ہماری صحت اچھی رہے گی، ہم روزگار پر شکر ادا کریں گے ہمارا روزگار بڑھتا جائے گا، ہم رمضان المبارک کے 16 روزے رکھے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو باقی رمضان بھی اللہ ہمارے لیے آسان کرے، جتنی گرمی ہوگی اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے، تراویح پر آسان اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ حضرت تراویح کی توفیق دے۔ جو ناشکری کرے گا تو اللہ رب العزت بے پرواہ ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں بچوں کو کہتی ہیں اللہ بابا آ رہا ہے، اللہ بابی آ رہی ہے، شیر آ رہا ہے۔ کس سے ڈرانا چاہیے؟ شروع ہی سے اللہ بابا ڈال دیا، اللہ رب العزت سے بچے کو دور کر دیا۔ اللہ کا خوف، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرو، نہ عبادت میں، نہ استعانت میں، نہ لینے دینے میں، نہ خرچہ کرنے کھلانے پلانے میں، نہ چادریں چڑھانے میں، نہ بکرے ذبح کرنے میں، نہ لنگر دینے میں، نہ عرس کرنے میں شریک نہیں کرو۔ اس کے لیے کرنا ہے سب۔ حدیث شریف میں فرمایا دو آدمی سفر پر نکلے، ایک ایسا راستہ تھا کہ وہاں قبر کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا۔ حلیۃ الاولیاء کئی جلدوں میں حدیث کی کتاب، دخل الجنۃ رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، ذباب مکھی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ وہاں ایک آدمی تھا، اس نے کہا نہیں گزر سکتے بابے کے نام پہ، جو کہ بابا تجھے خوش کرنے کے لیے میں کچھ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا ویسے ہی فقیر ہے، مسافر ہے، کچھ نہیں ہے، کہ مٹھائی کے اوپر مکھیاں ہیں نا، مکھی مار کے بول یہ بابا تیرے نام پہ تو خوش ہو جا۔ ایک پیسے باولا تھا، اس نے کہہ دیا لے لے بھائی جان، کچھ وہ چلا گیا۔ دوسرے نے کہا میں نے درد سنا ہوا ہے، اللہ کے نام کے سوا میں کسی کے نام پہ کچھ دے نہیں سکتا۔ اس نے کہا مار دے، تو مار دو، تو اس کو قتل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا دونوں اللہ کے پاس پیش ہوئے مرنے کے بعد، پہلے والا آدمی دوزخ میں چلا گیا، اس نے کس کے نام پہ مکھی ماری؟ کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں گرا ہے، مکھی نہیں مارا، تو مکھی مار دی، دوسرے نے نہیں ماری تو اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ تو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات بتائی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو، اس سے جھڑکو نہیں، بدتمیزی بے ادبی نہیں کرو۔ ماں نے تمہیں اٹھایا ہے، تکلیف پر تکلیف، دودھ چھڑایا 2 سال تک، 2.5 سال تک تکلیف برداشت کی، اللہ نے کتنی عجیب بات، انشکر لی، میرا شکریہ ادا کر، ولوالدیک، ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کے بارے میں لوگ کتنے پریشان ہیں، بچے مانتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ الی المصیر، اللہ نے فرمایا آنا میرے پاس، جتنا بھی ستانا۔ اپنے ساتھ توحید کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کے حق میں بتایا۔ اور سب ابواب الجنہ فرمایا، جنت کا بڑا دروازہ۔ صحابہ سے پوچھا کون ہے؟ کہا آپ بتائیے، اللہ و رسول عالم۔ فرمایا آپ کے والد صاحب ہے، جنت کا بہترین دروازہ۔ فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے، تو بچپن سے ہی پڑھو۔ من ابر، پوچھا صحابی نے اس کے ساتھ زیادہ نیکی کرو، کہ میں ان کو ماں کا خیال کروں۔ پھر پوچھا ثم من، میں اموں کا ماں۔ پھر پوچھا من کا اموں کا ماں، 3 دفعہ کس کا حق ہے؟ 4تھی دفعہ پوچھا تھا ابا کا حق، باپ کا حق ہے۔ جن کے ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، جن کے نہیں ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ہر جمعے کو ان کی قبر پہ حاضری دینی چاہیے۔ جو اس طرح کرے گا کتب بارا یوم القیامہ، اللہ پاک جنت میں اس کو فرما برداروں کو لکھے گا۔ اتنا آسان، میدان محشر میں اللہ اس کا نام لکھے گا۔ بے شک اس نے بہت ستایا ماں باپ کو، بار بار جاتا رہا۔ جب ہم جاتے نا ماں باپ کی قبر پہ تو ماں پہچان دے گی، ماں تو ماں۔ السلام علیک یا امی، کیا کہیں گے؟ ماں ہے تو السلام علیک ہے میری امی، کی آپ کو السلام۔ اب سرحانے پہ کھڑے رہیں گے، اب سرحانے پہ پیر نہیں ڈرا،
تو وہ سامنے ان کی نظر ہوگی، وہ آپ کو دیکھ لیں. باپ ہے تو السلام علیک یا ابی کیا کہیں گے؟ پھر جو بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، دعا بھی کریں اللہ سے. پھر فرمایا کہ اگر ماں باپ بے دین بے ایمان ہے ان کو مارنا نہیں ہے، لیکن شرک بھی نہیں کرنا، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو ستانا نہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن بے دین بے ایمان نہیں بننا. پھر فرمایا اے میرے بچے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا گناہ کرے گا نا، اور اس کو چٹان میں چھپا دے گا، آسمان میں چھپا دے گا، زمین کی گہرائی میں چھپا دے گا، یہدی بہ اللہ، اللہ سب کو تیرے سامنے لا کے کھڑا کر. وہ چیز آپ کی گم ہو جائے تو یہ آیت نمبر 16 ہے. یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اس کو لکھ کے کسی ڈبیا کے اندر آپ رکھ دیں کسی کمرے میں، اور ایک آدمی اس کو پڑھتا رہے یقین کے ساتھ. جو چیز آپ کی گم ہے، یہ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ گم ہے، تو انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے آپ کے گھر پر آ جائے. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 16. پھر ایک نصیحت کی میرے بچے نماز کی پابندی کرنا. ابا تو نماز روزہ سب، اور بچوں کو پتہ چلے وہ تو ہر کسی کی صورت میں مسجد میں نہیں آتے، تو بچوں کی فکر کر. اور بیٹا نیکی کی بات کرتے رہنا، چاہے اچھا لگے یا برا لگے، اور لوگوں کو برائی سے بچانا، اور کوئی تکلیف دے تو آستین چڑھا کے گلا نہیں دبا دینا، بلکہ صبر کرنا. اور لوگوں سے منہ بلا کے تکبر سے بات نہیں کرنا، تیرا کوئی ٹیڑھا ہو جائے گا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت. تواضع سے بات کرنا، ملن ساری سے. کیا فرمایا؟ جب کوئی مسلمان مسکرائے نا تو فوراً کہو حق اللہ سنک، اللہ تجھے مسکرا کر کہتا میرا مذاق پڑھتا ہنس رہا ہے، تو غلطی بات کیا کیوں ہنس رہا ہے؟ نہیں بھائی، مسکرانے والے کو دیکھ کے اس کو دعا دے، مسکرا کے دیکھیں. فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. اپنے بھائی کو مسکرا کر ملو گے نا، بے شک آپ کے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن آپ کے اللہ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہمارا دل گھاٹا گھاٹا، کتنے دنوں سے آپ کے درشن کے میٹھے بول بول اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ آپ کو نیکی مل جائے. زمین میں اکڑ کر مت چلو، گردن جھکا کر چلو، سینہ تان کرنے چلو کہ ابھی تک میں جوان ہوں. بیٹا آئے گئے جوانی نیچے جائے گی، کب تک اکڑ کر نہیں چلو. آپ علیہ السلام ایسے چلتے تھے، اونچائی سے نیچائی کی طرف آدمی کیسے چلتا ہے، ایسی نہ آپ چلا کر، اور قدم اٹھا کے چلتے تھے. اب تو جلدی جلدی کیا کرتے، چپل ہی خراب، چپل خراب تھی گھسٹتے چلتے تھے. ہمارے تو سالہ سال تک نہیں گھسٹتے، اور تمہارے آئے دن پٹی خراب، یہ خراب ہو، کیوں اٹھاتے نہیں پیر؟ تو پیر کو اٹھا کے پھر رکھنا یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے. چپل کی معنی کے لیے سنت کی دائیں طرف آپ چلتے تھے. یسلم الصغیر والکبیر، جو سامنے آتا السلام علیکم، یہ نہیں مالدار آئے تو دعا السلام علیکم سیٹ صاحب، اب وہ دیکھ بھی نہیں رہا، بڑی گاڑی کے وہ دیکھ بھی نہیں رہا. اللہ من عرفت ومن لم تعرف، جان پہچان ہو کہ نہ ہو، کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، سلام. پھر فرمایا کہ اپنی چال میں درمیان ہی رکھو، اتنے بھی آہستہ نہ چلو لوگ کہ خیریت ہے، بیمار تو نہیں، کب سے تم مسجد میں نکلے، راستے میں کتنے اسٹیشن ہو رہے ہیں، اور کوئی اتنا تیز جا رہا ہے، ایمرجنسی تو نہیں لگ گئی بھائی، کہاں دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، اس طرح درمیان اچھا. اور اپنی آواز کو درمیانہ رکھو، کسی کو پریشرائز کرنے کے لیے، بلیک میلنگ کرنے کے لیے میں اوپر سے آؤں، اونچا بولوں. تو فرمایا یہ گدھے کی نشانی، بار بار چیخنا چلانا، دور دور سے مسجد میں لوگ بیچارے ذکر کرتا دائیں بائیں بہت پریشان آتے ہیں. پھر وہ کہتا بس ذکر تو مجھے اللہ کی قسم جائز ہے. تو اس کو جتنی ایزا دے رہا ہے، عبادت میں غارت کر رہا ہے، تو اس کو ثواب مل رہا ہے، عذاب مل رہا ہے، عذاب مل رہا ہے مسلسل. پھر اللہ رب العزت نے الف لام میم سجدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ علیہ السلام اس وقت تک آرام نہیں فرماتے، سوتے نہیں تھے جب تک الف لام میم سجدہ کی تلاوت نہ کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اپنی ہمیشہ اس میں پابندی بنائی،
عادت بنائی تھی. جب اس کا انتقال ہوا تو فرشتے جب آنے لگے اس کو آنے نہیں دیا, یوں فرشتے سے بڑے پر بنا کے نا وہ میت کے اوپر بیٹھ گئے. جب نہیں آنے دیا, یہ گرا آ جائے. پھر ہم ایک سوال کریں گے, پھر اپنا چہرہ صحیح کر, اس کو ڈراؤ. بڑی مشکل سے اس کو اٹھا اور اس کو تسلی دی. کون سی صورت ہے بھائی؟ ارے اللہ رب العزت نے اس میں جو ہم نے پڑھا تھا نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں ہے. یہ کہاں سے شک نہیں ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے لا ریب فیہ من رب العالمین. رب العالمین کے ساتھ میں گارنٹی دیتا ہوں اس کتاب میں کوئی شک. اور وہ کہتے 40 پارے امام مہدی پتہ نہیں کون سے غار میں لے کے بیٹھے ہیں, 10 پارے کون سی بکری کھا گئی آج تک کوئی پتہ نہیں چلے. اللہ فرماتے اس پر کوئی شک نہیں ہے بھائی, رب العالمین کہہ رہے ہیں. پھر اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ 6 دن میں بنایا, اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا. آگے آئے گا 50,000 سال کا, یعنی کہ الف سنۃ 1000 سال کا ہوگا. پھر فرمایا جب مجرمین کو دیکھو گے ان کی گردنیں جھکی ہوں گی, اور کہیں گے اللہ نے دیکھ لیا سن لیا, میں ایک دفعہ واپس موقع دے دے, ملے گا موقع. اللہ غصے میں فرمائیں گے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھر کے رہوں گا. حدیث شریف فرمائے اتنے دوزخ میں ڈال دیں گے. اللہ فرمائے کہ ترید وہ میرا حل مٹ مزید حل مٹ پر اور دے دے اور ڈالے جائیں گے لوگ. اللہ ہماری بات. پھر آخر میں اللہ اپنی قدرت کا پیر رکھ دیں گے, تو پھر وہ بس کرتے رہیں گے, اللہ بس اپنی چاہیے. پھر جا کے وہ کھاتا. پھر اللہ جنت کی طرف متوجہ ہو, تمہیں اور چاہیے کہاں جگہ اور بہت. تو اللہ جنت کے لیے مخلوق کو پیدا کریں گے جنت کو بھرنے کے لیے, اور دوزخ کو بھرنے کے لیے مخلوق کو نہیں پیدا نہیں کریں گے, اس کو ویسے ہی چپ کرا. جب میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے جو پہلو ہے آپ گاؤں سے دور رہتے, مطلب کہاں بیٹھے رہتے ہیں؟ چبوتروں پہ, چوراہوں پہ, چائے خانے پہ, اللہ راضی گلی بریانی پہ, یا چائے کے ہوٹل پہ, جگہ جگہ بیٹھے رہتے. نہیں میرے دوست, وہ نماز پڑھتے رہتے. کیا کرتے ہیں؟ رات جگہ سب کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. نفلت پڑھ کے اللہ رات کو سب جاگ ہی رہے ہیں, اور نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پڑھتے رہو. قضا نمازیں ہیں, نفلیں ہیں, صلاۃ التسبیح ہے, تلاوت ہے, ذکر ہے, دعا, تھک جاؤ تو سو جاؤ. اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں, خوف و طمع, امید بھی اور خوف بھی. پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. مستقل واقعہ ہے, انشاءاللہ اس کے متعلق کل عرض کیا جائے گا. اللہ پاک عمل کو توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. لا اله الا الله, نستغفر الله, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.